بات چل رہی تھی کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، تیری کاٹ دی. اب یہاں پہ ہے کہ کہا تھا مع نصف الساعد، کسی نے ہاتھ کاٹ دیا آدھی کلائی کے ساتھ، تو ففی الکف نصف الدیتی، ہاتھ کاٹا ہے تو اس پر نصف دیت لازم ہے. وفی زیادتی حکومت عدل، اور جو باقی ساتھ بازو کچھ کاٹا ہے تو اس میں حکومت عدل. وفی الاسبع الزائدتی، 5 کی جگہ کسی کی 6 انگلیاں ہیں، زائد انگلی ہے تو وہ کسی نے کاٹ دی تو اس پر پوری انگلی کی دیت نہیں ہوگی بلکہ حکومت عدل ہے. سوان کان فی العمد یا فی الخطا، تو حکومت عدل اس میں یہ جو کہا ہے جہاں پہ پہلے سا اشیاء میں کہ یہاں پہ حکومت عدل کی بات کہاں پہ کی ہے؟ وفی الاسبع زائد، اسی میں پھر اسبع زائدتی، تو یہ یہاں پہ یہ تو ہے ہی زائد، تو اس میں کیوں لازم ہے بھئی؟ تشریف للآدمی، یہ آدمی کے اعضاء کے شرف کی وجہ سے، لأن جزء من یدی، کیونکہ اس ہاتھ کا حصہ ہے، لیکن لا منفعت فی، اگرچہ اس میں فائدہ نہیں ہے، ولا زینت، نہ اس میں کوئی زینت ہے. اسی طرح جو زائد دانت ہوتے ہیں 32 ہے نا، تو کوئی کبھی ڈبل بھی ہو جاتے ہیں دانت، ان پر بھی ایسے ہی ہوگا. وفی الجوہرۃ لا یقارن قول علیہ السلام فی کل اسبع کذا مطلق وهذا اسم لأننا نقول انما يفهم من خطابات الشرع ما هو معروف متفاهم عند الناس والاسبع الزائد ليست بهذه المثابة فلا تناوله النص. کہتے ہیں یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انگلی میں 5 کتنے 10 اونٹ ہے، تو دیت کا 10واں حصہ ہے، تو یہ بھی تو انگلی ہے، اس لیے اگرچہ زائد ہے لیکن انگلی کا لفظ تو اس پر بولا جاتا ہے، تو یہ مطلق لفظ حضور نے بولا ہے تو اس میں پوری دیت لازم ہونی چاہیے انگلی کی. تو کہتے ہیں کہ یہ مراد یہاں پہ لفظ کو نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فوم من خطابات الشرع، شریعت کے خطابات سے وہ معروف، شریعت جو الفاظ بولتی ہے نا، شریعت میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں جو معروف اور متفاہم، جو عام طور پر لوگوں کے یہاں سمجھے جاتے ہیں، وہ معنی ان الفاظ کے مراد ہوتے ہیں. الفاظ کے وہ معنی مراد ہوتے ہیں جو لوگوں کے عرف میں مشہور ہوتے ہیں، عرف میں جو ان سے سمجھے جاتے ہیں. تو عرف میں یہ جو جب اسم لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہی انگلیاں ہیں جو 10 انگلیاں ہوتی ہیں، زائد انگلی اس سے مراد نہیں ہوتی، اس لیے اس کی دیت وہ والی نہیں ہوگی جو انگلی کی دیت ہے. تو اس میں بھائی جو اس کا خرچہ ارچہ ہوا ہے یا کچھ جو کہ ڈاکٹر سے پوچھ لیا جائے یا عادل کو کسی بندے سے کہ اس کا 2 بندے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بتا دیں کہ اس کا کتنا، کچھ بھی طے ہو جائے جو اسے مل جائے. وَإِنْ قَطَعَهَا، اگر بندے نے کاٹ دیا ہاتھ کو تھیلی سمیت تو اس میں تو نصف دیت ہے، اور اگر اسے کاٹ دیا نصف کلائی کے ساتھ تو ہاتھ میں نصف دیت ہے اور زیادہ میں حکومت عدل ہے. وفی الاسبع الزائدۃ، اور زائد انگلی میں بھی حکومت عدل ہے. اس طرح کسی نے بچے کی آنکھ نکال دی، اس کی زبان کاٹ دی اور اس کا ذکر کاٹ دیا، اور یہ معلوم نہیں کہ وہ پہلے صحیح تھا یا نہیں، اس میں بھی حکومت عدل لازم ہے، کیونکہ عادل بندوں کے فیصلے کے مطابق اس کا خرچہ دیا جائے گا. کیونکہ بچے کا پتہ نہیں کہ وہ آنکھ سے دیکھتا ہے یا نہیں، آنکھ اس کی صحیح تھی یا نہیں تھی، یا اس کی زبان وہ بول سکتا تھا، بول سکنا تھا اس نے یا نہیں بول سکتا تھا، یہ معلوم نہیں تھا، تو اس کی زبان کاٹ دی ہے تو اس میں بھی جی کہ نواز شریف کو حاکم بنا دے بھائی اس کا. حکومت عدل مانا عادل، شریف ترین بندے کو اس کا حاکم بنا دیا جائے. لأن المقصود من هذه الأعضاء منافعها، کیونکہ ان اعضاء سے مقصود ان کے منافع ہوتے ہیں. فإذا جاء إلى وجود المنفعة، جب منفعت نہیں پتہ تو ما لم تجد دیت کاملۃ، کامل دیت لازم نہیں ہوگی شک کی وجہ سے. فتجب حکومت عدل، تو لازم ہو جائے گی حکومت. اگر ان اعضاء کی صحت معلوم ہو، اگر پتہ ہو کہ بچہ ان سے دیکھتا بھی ہے اور بول بھی لیتا ہے، ان تھوڑا سا عمر میں بڑا ہے، جس کا پتہ ہے کہ وہ جو بولتا بھی ہے زبان سے اور دیکھ بھی سکتا ہے، تو پھر ان اعضاء کا پھر یہاں پہ اگر اس نے زبان کسی نے اس کی کاٹ دیا اور کسی نے آنکھ ضائع کر دی تو پوری دیت لازم ہوگی.
بچے کی آنکھ، اس کی زبان، اس کے ذکر میں جب معلوم نہ ہو ان کی صحت تو حکومت عدل ہے۔ آگے مودحتی فی الدیتی، کسی بندے نے کسی کو زخم لگایا اور زخم بھی مودحہ لگایا۔ مودحہ کون سا زخم تھا؟ ہڈی ظاہر ہو گئی جس میں، تو اس کی عقل چلی گئی یا اس کے سر کے بال غائب ہو گئے، دوبارہ نہیں ہوگئے۔ تو مودحہ کی زمان میں داخل عرش المودحہ فی الدیتی، اب اس پر کیا لازم ہونا تھا؟ بلا مودحہ زخم لگایا تو اس پہ کیا دینا ہے؟ اس میں دیت ہوتی ہے، اس میں نہیں، اس میں قصاص لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قصاص معاف بھی کر دیا تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ اور دوسری طرف اس کو مارنے سے اور کیا نقصان ہوا ہے؟ ذہب عقلہ، عقل زائل ہو گئی ہے، اور سر کے بال نہیں اگ رہے، تو سر کے بال جو ہے ان کی سر کے بال جب نہیں اگ رہے تو سر کے بالوں سے مقصود کیا تھا؟ الجمال، وہ ضائع ہو گیا۔ یا عقل چلی گئی تو عقل کی، دماغ کی کامل منفعت ضائع ہو گئی تو پوری دیت لازم ہونی ہے۔ تو اس میں صرف دیت عقل کی جو دینی ہے یا بال نہ اگنے کی جو پوری دیت دینی ہے وہ والی صرف دینی پڑے گی۔ مودحہ کی دیت اسی میں داخل ہو جائے گی، دیت میں تداخل ہو جائے گا۔ پورے جسم کی جب دیت دی تو مودحہ کی دیت خود بخود اس میں آ جائے گی۔ ظاہر عقل خراب ہوگی تو پوری دیت دینی ہے، پوری دیت میں مودحہ کی دیت بھی آ جائے گی۔ جس نے کسی کو زخم لگایا سر میں، مودحہ زخم، بس ضائع ہو گئی اس کی عقل یا چلے گئے اس کے سر کے بال ضائع ہو گئے تو داخل ہو جائے گی مودحہ کی زمان دیت میں۔ آگے اگر زر پر زخم لگانے سے اس کی سماعت چلی گئی، بصارت چلی گئی، دیکھ نہیں سکتا، یا کلام ہو اس کا بول نہیں سکتا، تو اب اس پر مودحہ کی عرش زمان الگ لازم ہوگی، اور وہ جو اس کی بولنے کی قوت ختم ہو گئی ہے تو وہ پوری دیت الگ لازم ہوگی، یا مثلا سننے کی طاقت ختم ہو گئی تو اس سے دیت الگ لازم ہوگی۔ سر کا زخم جو تھا وہ سر میں لگایا تھا نا، تو عقل دماغ بھی کہاں ہے؟ سر میں ہے، تو ایک ہی جنس کا زخم تھا، ایک ہی جنس کا وہ نقصان تھا، اس لیے وہ والا جو عقل کا نقصان ہے اس میں زخم کا نقصان بڑا جو ہے وہ بڑے نقصان میں چھوٹا نقصان تداخل کر جائے گا، بڑے نقصان سے میں چھوٹے نقصان کا کیا ہو جائے گا؟ تداخل ہو جائے گا۔ کب؟ جب وہ ایک ہی جنس کے ہیں۔ یہاں پہ جب جنسیں مختلف ہو گئی ہیں، زخم اور جگہ لگا تو نظر اور جگہ ہے اور سماعت کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، اس وجہ سے اب یہاں پہ دو طرح کی جنایتیں، دو طرح سمجھی ہوں گی، دو طرح جنایتیں ہوں گی تو ان میں تداخل نہیں ہوگا، ان کی دیت الگ الگ لازم ہوگی، اور اگر جنایت ایک ہو تو پھر چھوٹی جنایت جو ہے اس کا بڑی میں تداخل ہو جائے گا۔ وہ دیکھیں عائشہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان ابو یوسف یدخل فی دیت السمع والکلام، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ دیت سمع اور کلام کی بھی ساتھ ہو جائے گی، اور یعنی ان میں تداخل ہو جائے گا۔ ولا يدخل فی دیت البصر، سمع اور کلام کی دیت تو اس کا تداخل تو ہو جائے گا، لیکن بصارت کی جو دیت ہے اس میں تداخل نہیں ہوگا، لأنه ظاہر فلا يلحق بالعقل، کیونکہ بصارت کی جو دیت ہے یہ ظاہر ہے، یہ عقل کے ساتھ نہیں ملتی، اور سماعت اور کلام کے ساتھ، سماعت اور کلام جو فمبتنان، یہ باطن کی چیزیں ہیں، باطنی چیزیں، یہ عقل کے ساتھ مل جائیں گی، اور مودحہ کی یدخل فیہا، ان میں مودحہ کی زمان کا تداخل ہو جائے گا جس طرح عقل میں تداخل ہوتا ہے۔ لاہما، طرفین فرماتے ہیں ان کل واحد من هذه المنافع اصل بنفسها فلا تدخله، یہ جو منافع ہیں، سماعت ہے اور کلام ہے اور بصارت ہے، یہ ان کی اصل ہے، یہ الگ چیزیں ہیں، ان کا عقل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، دماغ کے ساتھ نہیں تعلق، اس لیے یہ الگ دو جنایتیں بن گئی۔ یہاں پہ دونوں جنایتیں جب مختلف جنسوں کی ہیں تو ان کا آپس میں تداخل نہیں ہوگا۔
پچھلے کا ترجمہ اگر فرما دیں تو مہربانی ہوگی، میں نہیں کرنا سارا ترجمہ۔ جس نے زخم لگایا کسی آدمی کو، موثقہ زخم، پس چلی گئی اس کی عقل یا اس کے سر کے بال تو داخل ہو جائے گی موثقہ کی زمان دیت میں، اور اگر چلی گئی اس کی سماعت یا اس کی بصارت یا اس کا کلام تو اس پر موثقہ کی زمان ہے دیت کے ساتھ، دیت سمیت موثقہ کی زمان بھی اس پر لازم ہے۔ آگے جنبھا، کسی بندے نے کسی کی انگلی کاٹ دی، اس انگلی کے کاٹنے سے ساتھ والی انگلی جو ہے وہ شل ہو گئی، وہ بھی کام نہیں کرتی، تو ان دونوں میں زمان لازم ہے، قصاص نہیں ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں دونوں انگلیوں کی کیا لے گا؟ زمان لے گا، اور قصاص نہیں ہے۔ آج حاشیہ نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے درمیان میں جا کے والاصل ان الجنایت اذا حصلت فی عضو واحد، جنایت اگر ایک عضو میں ہوئی ہو فاتلف شیئین، اس نے دو چیزوں کو ضائع کر دیا ہو تو ارث داخل ارث الاقل فی الاکثر، عقل کی زمان اکثر میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب جنایت ہوئی ہو دو اعضاء میں وکانت خطأً، اور وہ خطأً ہوئی ہو تو یہ ایک جنایت ایک کی زمان دوسرے میں داخل نہیں ہوتی، اور اگر آمدن ہو تو یاجب المال فی الجمیع، سب میں، یعنی دونوں جنایتیں اگر آمدن کی ہے تو پھر سب کی زمان الگ الگ لازم ہوگی۔ ولا قصاص فی شیء من ذلک عند ابی حنیفہ، امام اعظم فرماتے ہیں کہ ان میں زمان قصاص نہیں ہے۔ صاحبان فرماتے ہیں یاجب القصاص فی الاولی، پہلی اس نے انگلی جان بوجھ کر کاٹی تھی، اس میں قصاص لازم ہے، اور دوسری جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو گئی تو اس میں کیا ہے؟ اس میں زمان دینی ہے۔ جس نے کاٹی ایک بندے کی انگلی پس شل ہو گئی دوسری اس کے پہلو میں، ان دونوں میں زمان ہے اور قصاص نہیں ہے اس میں امام اعظم کے نزدیک۔ سن رجل، کسی نے کسی کا دانت توڑا اور اس دانت کی جگہ دوسرا دانت اگ آیا تو اس کی زمان، دانت توڑنے والے کے ذمے جو زمان تھی وہ زمان ساقط ہو جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر پوری دیت لازم ہے، کیونکہ جنایت تو اس نے کی ہے نا، جنایت تحققت پائی گئی ہے۔ والحادث نعمت مبتدأۃ من اللہ، جو دیات ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی نعمت ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنایت اس کی ختم ہو گئی ہے، جب اس کی دانت یا اس کی جگہ اور اگ آیا تو جنایت ختم ہو گئی۔ آگے پچھلے کا ترجمہ ہو جائے تو جس نے کاٹ دیا کسی بندے کا، اگ آیا اس کی جگہ اور دانت تو ساقط ہو جائے گی زمان۔ آگے نابت الشعر ہونا چاہیے، نابت الشعر، نابت ینبت ہوتا ہے اگنا، ساقط الارشند ابی حنیفت۔ کسی بندے نے کسی کے سر میں زخم لگایا اور زخم گوشت تک جا پہنچا، نہیں بلکہ فلتحم الجراحات، اس زخم پر گوشت چڑھ گیا اور زخم کا اثر ختم ہو گیا، بال اگ گئے تو زمان ساقط ہو جائے گی، کوئی زمان اس پر لازم نہیں ہوگی۔ امام یوسف فرماتے ہیں علیہ ارث العالم، جو درد ہوا ہے بندے کو اس کی زمان اسے دینی پڑے گی۔ امام محمد فرماتے ہیں ڈاکٹر کی اجرت دینی پڑے گی اسے، تو ویسے دونوں دینی چاہیے، درد ہوا ہے تو اس پر بھی کچھ اسے دیا جائے اور جو ڈاکٹر کے پاس خرچے ہوئے وہ بھی دیے جائیں۔
امام اعظم نے فرمایا کہ زمان ساکت ہو جائے گی، وہ کیوں کہتے ہیں لزوال شین الموجبی، وہ بدصورتی جو اس وجہ سے ہوئی تھی زخم کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر مول چڑھی آیا ہے، اس کے اوپر جلد چڑھ گئی ہے، اس لیے اس کا زمان، اس کا جو بدصورتی تھی شین وہ ساکت ہو گئی ہے۔ جس نے زخم لگایا کسی آدمی کو اور ولتحم الجراحۃ، گوشت چڑھ گیا زخم پر تو نہیں باقی رہا اس کا، اور نہیں باقی رہا اس کا اثر، اور اگ گئے بال تو ساکت ہو جائے گی زمان۔ امام اعظم کے نزدیک فرمایا امام یوسف نے اس پر درد کی زمان ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ آگے من جرح رجلا یا برا، کسی بندے نے کسی کو زخم لگایا کہیں بھی جسم جراحتن، کہیں بھی جسم میں زخم لگایا تو قصاص نہیں لیا جائے گا جب تک یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے نا کہ وہ بندہ ٹھیک نہ ہو، اس کے انجام کو دیکھیں گے، انجام کیا ہوا، یا تو ٹھیک ہو گیا تو یا ٹھیک نہیں ہوا، ٹھیک ہوا تو پھر کیا لینا ہے، صرف اس کے درد جو اسے ہوا اور خرچے جو لینے ہیں وہ لینے ہیں، اور اگر نہیں ٹھیک ہوا بندہ اس سے مر گیا تو پھر اس کی انتہا موت تک لے گئی، تو اب قصاص لینا ہے پوری جان کا۔ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں اس کی انتہا کو دیکھیں گے، جس نے کسی کو زخمی کیا تو قصاص نہیں لیا جائے گا یہاں تک کہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ لنا علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے ہیں کہ قصاص لیا جائے گا، اس کی حالت کو دیکھا جائے گا کہ اس سے قصاص لینا چاہیے۔ اس پر لنا قول علیہ السلام یستعنا فی الجراحات سنۃ، حضور نے فرمایا کہ زخموں میں 1 سال تک انتظار کیا جائے گا، اور کیونکہ جو زخم ہے ان میں انجام کا اعتبار کیا جاتا ہے، حال کا اعتبار نہیں کیا جاتا، کیونکہ ابھی تک ان کا حال معلوم ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے زخم سرایت کر جائے اور یہ ظاہر ہو کہ وہ تو قتل ہو گیا بندہ، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جائے۔ اب دیکھتے نہیں، ہم زخم کو دیکھتے نہیں، کہتے ہیں بندہ کو نہیں، خیر ہے، کوئی معمولی زخم ہے، تو اسی معمولی زخم سے کبھی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آگے یادا رجل خطا ان، یہ تمیز بن رہی ہے ساری، یہ قطع یادا رجل، فعل اور فاعل کے درمیان، مفعول کے درمیان جو نسبت ہے اس سے تمیز ہے۔ اس نے ہاتھ کاٹا، خطا ان قاتلہ، قتل کیا اسے، خطا ان۔ کسی بندے نے کسی کو زخمی کیا، ہاتھ کاٹا کسی کا، خطا ان کاٹا، پھر اس کو خطا ان ہی قتل کر دیا، پہلے اسے اتنی غلطیوں سے لگیں کہ پہلے اسے زخمی کیا پھر غلطی سے اس کو، تو قتل کب کیا، قبل البرء، زخم ٹھیک ہونے سے پہلے، تو اس پر دیت لازم ہوگی اور ہاتھ کی زمان ساکت ہو جائے گی، ہاتھ کی زمان اس سے ساکت ہو جائے گی۔ خطا ہی ہو، جس نے کاٹ دیا کسی کا ہاتھ خطا ان، پھر قتل کر دیا اسے خطا ان، زخم ٹھیک ہونے سے پہلے، تو اس پر دیت ہے اور ساکت ہو جائے گی ہاتھ کی زمان، اس پر پوری دیت کیونکہ لازم ہو جانی ہے، تو یہ ہاتھ کی زمان اس سے ساکت ہو جائے گی، تداخل ہو جائے گا۔ وکل عمد، ہر وہ قتل عمد جس میں قصاص شبہ کی وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے، اس میں دیت قاتل کے مال میں سے دی جائے گی، عاقلہ اس کی مدد نہیں کریں گے۔ قتل عمد میں ویسے قصاص ہوتا ہے نا، لیکن کبھی قتل عمد میں قصاص ساکت ہوتا ہے شبہ کی وجہ سے، جیسے بیٹے نے باپ نے بیٹے کو قتل کیا، باپ نے بیٹے کو قتل کیا جان بوجھ کر، تو باپ سے قصاص نہیں لیتے، کیوں نہیں لیتے بھلا؟ یہاں شبہ آ گیا، شبہ بھی حدیث میں ہے، شبہ کیا ہے، حضور نے فرمانتا ہوں مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ابے سمجھا کہ جس طرح میں اس کا مال کھا سکتا ہوں میں اسے بھی مار سکتا ہوں، یہ شبہ ہو جاتا ہے۔ اور شبہ بھی کس سے آیا ہے، شبہ بھی کس سے آیا ہے، حدیث کے الفاظ سے، کیا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو باپ نے یہ سمجھا ہو کہ مال کھا سکتا ہوں میں اسے بھی کھا سکتا ہوں، اس نے اسے مار دیا، تو اس وجہ سے شبہ کی وجہ سے ساکت ہو گیا، تو اب بندہ تو ضائع ہوا ہے، اس کی دیت لازم ہوگی
قاتل باپ کے مال میں سے، عاقلہ مدد نہیں کریں گے۔ وکل ارشن، ہر وہ زمان جو صلح سے لازم ہوئی ہو، یعنی مقتول کے وارثوں نے قاتل کو معاف کر دیا ہو، تو فہو فی مال القاتل، وہ زمان بھی کس کے کام سے دینی ہے؟ قاتل کے مال میں۔ جو صلح سے لازم ہوئی ہو تو وہ بھی قاتل خود دے گا، عاقلہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ انہوں نے مدد کی تو اپنی مرضی ہے ان کی، لازم ان پر نہیں۔ آگے باپ نے اگر بیٹے کو عمدن قتل کر دیا تو اس کی دیت باپ کے مال میں لازم ہوگی پورے 3 سالوں میں، 3 سالوں میں باپ دے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فوراً لازم ہو جائے گی، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ما یجب بالاطلاف یجب حالاً، جو کسی چیز کو طلب کرنے سے جو کچھ لازم ہوتا ہے وہ حالاً فوراً لازم ہوتا ہے، اس لیے اس سے نقد لازم ہو جائے گی۔ اس طرح کل جنایت اعترف بها الجانی فهي في ماله، حال وہ جنایت جس کا جانی نے اعتراف کیا تھا، اقرار کیا تھا، وہ بھی اسی کے مال میں سے ہوگی۔ وہ جنایت جس کا جانی نے یہ کہا کہ میں نے فلاں بندے کو قتل کیا ہے، اقرار کیا خود اس نے، کسی نے اسے دیکھا نہیں ہے، تو یہاں پہ جانی اپنی مرضی سے جنایت اقرار کر رہا ہے تو پیسے بھی اسی نے دینے، دیت اسی کے مال میں سے دی جائے گی۔ ایک یہ کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے کہ وہ خود بخود اقرار کر رہا ہے، تو اقرار کر رہا ہے کو مطلب یہاں پہ اس پہ تہمت آ سکتی ہے کہ یہ دال آ رہا ہے بھائی کہ میں نے فلاں قتل کیا تھا، میرے خاندان نے ذرا میری مدد کرو، تو یہ کچھ کر رہا ہے، اس لیے اپنی مرضی سے اپنی طرف سے دے گا وہ ضمان۔